خبر آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مکہ کے بڑے بڑے خاندانوں کا ایک تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا ہے، جس کی سپہ سالاری اور سرداری ابو سفیان کر رہا ہے۔ تو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کیونکہ ملک شام جانے کا راستہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم سب کے سب چلو ساتھ میں، وہ قافلہ جو مکہ سے تجارت کا مال لے کر کے جا رہا ہے اس میں سے اتنا حصہ لے لو اپنا اپنا جتنا حصہ انہوں نے مکہ میں تمہارا قبضہ کیا ہے، جو غصب کیا ہے، ہڑپ لیا ہے، ان کے مال ہمارے اپنے مال وہ لے کر بیچنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنا مال واپس لے لیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس وقت ساتھ میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی مدینے سے باہر گئے تو ابو سفیان جو قافلے کی سرداری کر رہا تھا، تو اس نے یہ خبر پالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی میرے قافلے پر حملے کی غرض سے آ گئے ہیں، مدینے سے نکل رہے ہیں، تو راستہ بدل لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملک شام جانے کے وقت سامنا ہوا، نہ واپس لوٹنے کے وقت سامنا ہوا، وہ مکہ پہنچ گئے سارا مال لے کر کے۔ تو اب مکہ والے جتنے تھے وہ خوش ہو گئے کہ ہمارا قافلہ صحیح سلامت واپس آ گیا ہے، کیا اب لٹا نہیں، سب صحیح سلامت آ گیا۔ تو اس میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے کہا قافلہ بچ کر کے آ گیا ہے، ہم اپنا مال لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے سب کو بھڑکایا، کہا نہیں، آ تو گیا ہے لیکن پھر دوبارہ بھی وہ حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ زندگی بھر وہ پھر ہمارے قافلوں کی طرف، ہمارے مال کی طرف نظر نہ کریں۔ تو اس میں کچھ لوگ چھٹ گئے اور باقی سارے لوگوں کو اس نے بھڑکا کر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ تیار ہوئے اس کی باتوں پر، اور وہ لوگ نکل کر کے آئے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دوری پر جو علاقہ ہے بدر، وہ ایک میدان تھا، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہوئے تھے۔ حضور کو خبر ہو گئی کہ مکہ والے جنگ کی غرض سے نکلے ہیں اور بڑے ہتھیار اور سامان سے لیس ہو کر آ رہے ہیں، 1000 سے زیادہ ہیں، 313 لوگ نہتے اور میدان میں کھڑے ہیں۔ کیا یہ آزمائش نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم تعداد میں بہت کم تھے، تمہارا دل ڈول رہا تھا اور رب تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں اپنے صحابہ کو کیسے ہمت بڑھاتے ہیں، کیسے ہمت بڑھاتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، کل جیسے یہ آج کی رات ہے اور کل 17 رمضان ہونے والی، رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے صحابہ کی تیاریاں کر چکے، ان کو صفوں میں لگائے، ان کو لوکیشن سب بتایا، کس کو کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر آئے عبادت میں مصروف ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا کرتے ہیں، اے بار الہا، تیرے ماننے والے، تجھ پر ایمان لائے ہوئے یہ بندے باہر نکلے ہیں تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اگر تو نے آج ان کی مدد نہیں کی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ لن تعبد ابدا، کبھی تیری عبادت نہیں ہو پائے گی۔ عبادت تو اللہ رب العزت کی ہوگی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ محبوبانہ انداز تھا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ دعا کرنے کا وقت جو ہے محنت کے بعد ہے، پہلے عمل کرے آدمی اور اس کے بعد دعا کرے، اپنی جانب سے کوشش کرے پھر دعا کرے۔ پھر رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر میدان میں گئے۔ اب یہ دیکھیں دوسری ہمت جو بڑھائی، اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر دائرہ کھینچا اور کہا یہاں ابو جہل کل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ یہ 17ویں رمضان کو بارش آئی بدر میں، تو ابھی اللہ کی ایسی رحمت کہ اس بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ دونوں زمینیں الگ تھیں۔ کفار و مشرکین جس زمین پر رکے تھے وہ پوری مٹی کی، اور یہ لوگ جہاں رکے تھے یہ سب ریتی کی۔ پانی برسنے کے بعد ریت جمع ہو جاتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، اور مٹی پر پورا کیچڑ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی پہلی مدد وہاں
نازل ہوئی، صحابہ خوش ہو گئے. صبح ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میدان بدر میں مقابلے کے لیے صحابہ اکرام کو تیار فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے سب سے پہلے 3 لوگوں کو میدان میں اتارا. اس میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح، دوسرے حضرت امیر حمزہ، تیسرے حیدر کرار علی مرتضی. یہ 3 حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان شیر تھے. ان کو میدان میں اتارا گیا. ادھر سامنے سے عتبہ، شیبہ، عبد ود، یہ 3 کفار میں سے سامنے آئے. ایک ایک کے مقابل میں تھا، ایک ایک کے مقابل میں. تینوں لوگوں کو جب مقابلے کے لیے شروع میں دعوت مبارزت دی گئی جنگ کی، تو ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو تھا وہ عبد ود تھا، مکہ کا وہ ایسا پہلوان جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اکیلا 1000 لوگوں کی طاقت رکھتا ہے. بہت بڑا پہلوان، اس نے کئی لوگوں کو پچھاڑا تھا. جب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ بھی بہت کم تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 22 سال کے قریب، 22 یا 23 سال کے قریب کی بھری جوانی، شروع کی جوانی. اور عبد ود ایک بڑا دیو پیکر پہلوان سامنے آیا اور کہا تو کون ہے؟ حضرت علی نے اپنا نام شجرہ پورا بتایا. تو اس نے کہا ابو طالب تیرے باپ جو ہے میرے اچھے دوست تھے، اس حساب سے تو میرا بھتیجا لگتا ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اچھے قریبی دوست کے بچے سے میں لڑوں، اور جا تو واپس چلا جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پکار کر کے عبد ود نے کہا اے محمد، کیا مجھ جیسے پہلوان سے لڑنے کے لیے تمہارے پاس کوئی جوان باقی نہیں ہے؟ بچے کو بھیج دیا، بچے کو بھیج دیا. مجھ جیسے پہلوان سے لڑنے کے لیے کوئی بڑا جوان نہیں ہے تمہارے پاس؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے ہی جواب دیا کہ پہلے بچے سے نپٹ لو، بعد میں جوانوں کو بھیجا جائے گا. اس لیے بچے سے نپٹ لو، پھر جوانوں کو بعد میں بھیجا جائے گا. تو یہ ایک طرح سے اسے ہرٹ کیا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب پہلی مرتبہ اس کے سامنے آئے تو اس کو الحرب خدعۃ کے اعتبار سے کہا اے عبد ود، میں تیری پہلوانی کے جوہر بہت سنا ہوں، میں تیرے جنگ میں لڑنے کے کردار بہت سنا ہوں، میں سنتا تھا کہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، جنگ کا ایک شہسوار ہے، لیکن آج حیرت کی بات ہے کہ تجھے اپنے گھوڑے کی ذہن باندھنا بھی نہیں آیا، نکیل بھی صحیح سے نہیں باندھا، ویسی آ گیا. یہ ایک طرح سے توہین تھی کسی ماہر جنگجو کی کہ اسے گھوڑے کی نکیل باندھنا نہیں آتی اور جنگ میں لڑنے آ گیا ہے. تو اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جھک کر دیکھنے لگا، آپ نے تلوار اٹھائی اور گردن پہ مار دی ایک ہی وار میں. جس طرح سے گرگٹ کو ایک ہی بار مارنے میں ثواب ہے، مولا کائنات علی مرتضی نے ایک ہی وار میں گردن اڑائی، اس کا سر اڑا ہوا میں. یہ پہلا موقع تھا جب بدر کے میدان میں نعرہ تکبیر بلند ہوئی تھی. اللہ اکبر کی آواز سے پوری زمین دہل گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جلدی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماتھے کو بوسہ دیا، پھر واپس آئے. یہاں جو 2 اور صاحب تھے، حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کو ختم کیا تھا، عتبہ کو، اور حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو چکے تھے ان کے مقابل نے. پھر حضرت علی نے بھی ان کے مقابل کے ساتھ برابر کا کام کیا. پھر یہ جنگ بڑھتی گئی. قرآن کہتا ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اے محبوب یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے اے مومنوں ڈرو مت، اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے. یہ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت صحابہ کی ہمت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے 3000 فرشتے اتارا. 3000 فرشتے. اور اتنا ہی نہیں، آگے دوسری آیت میں مولا فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مسومین. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ لوگ جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ رب العزت نے پھر تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے.
حضرت سہیل بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی بڑی مڑی ہوئی، کند زنگ لگی ہوئی، کبھی ہم کسی کافر کے قریب کرتے تھے گردن پہلے سے اس کی کٹ کے الگ ہو جاتی، لگاتے بھی نہیں تھے. اور ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں جب جنگ چل رہی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لے کر کے نہیں آیا ہے، لیکن جذبہ جہاد بہت جوش مار رہا ہے، آقا کچھ تو کہیں سے تلوار وغیرہ دلا دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کوئی لکڑی پڑی ہو تو لے آؤ. حضرت عکاشہ ایک لکڑی کھجور کی سوکھی ہوئی تنے سے لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس پر مسا فرمایا، کہا جاؤ اسی سے لڑو. حضرت عکاشہ کہتے ہیں اس لکڑی سے میں نے کئی لوگوں کو جہنم میں پہنچایا ہے. وہ تلوار سے زیادہ کام کرتی تھی لکڑی، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف مسا فرمایا تھا. تو یہاں مکمل مومنین کی مدد ہی ہوئی تھی. اور اس میں وہ صحابہ کرام کو پہلے جو آزمایا گیا وہ بڑی آزمائش. اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا. یہ 313 صحابہ میں ان کا ذکر تو بڑی اہمیت کا حامل ہے. سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ جو ایک صحابی کے بیٹے تھے، عمر ان کی 11 اور 13 سال کے قریب کی، بچپن میں چھوٹے سے اس بدر کے صحابہ کی جماعت میں یہ بھی شامل ہوئے. حالانکہ بچوں پر جہاد نہیں، لیکن صحابہ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی آ گئے اور کہا آقا ہمیں اجازت دے دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں منع فرمایا جاؤ اپنے گھر میں والدین کی خدمت میں لگے رہو، تمہارے لیے وہی جہاد ہے، اللہ ثواب عطا کرے. وہ بار بار اصرار کرنے لگے اور رونے لگے. تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں میں کھڑے ہو جاؤ صحابہ کے کہ تمہارا شانہ تمہارا کندھا اگر ان کے کندھے سے لگ گیا تو اجازت دے دی جائے. ایک بچے نے دوڑ کر ایک بڑا پتھر لایا اور وہاں پر رکھ کر اس پر دونوں کھڑے ہو گئے. جانے کا شوق دیکھیں، اور دونوں کھڑے ہو گئے. اب دیکھا تو کندھے سے کندھا ان کا برابر مل گیا. پتھر پر کھڑے ہو کر پیر اٹھایا تو کندھے سے کندھا ملا. کیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپا ہوا ہے عمل؟ آقا دیکھ رہے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر اجازت مرحمت فرمائی. ابو جہل ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کیا تو یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے اس کے گھوڑے کے قریب گئے. ایک بچے نے تلوار سے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر مارا تو گھوڑا زمین پر گر گیا، اور دوسرے شہزادے نے فوراً ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر کے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی. دونوں ایسے جکڑ چکے تھے کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا. 12 سال اور 13 سال میں کون سی قوت تھی میرے عزیزوں؟ یہ کھانے روٹی سالن کی قوت نہیں، یہ قرآن پاک کی قوت تھی. ہنگامہ مچ گیا کفار کی جماعت میں کہ ابو جہل مر گیا ہے اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے. تو کھلبلی مچی ہر جگہ پر. تو کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے ان بچوں پر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ بچاتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف دوڑ رہے تھے. اس میں سے ایک شہزادے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، دونوں بھائی ہیں اور ایک صحابی کے بیٹے ہیں جو کسان تھے صحابی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھے پر کسی نے تلوار ماری، ہاتھ پر کندھے پر، تو ہاتھ پورا کٹ کر کے گر گیا. ایسا کہ چمڑی سے بغل کی چمڑی لٹکی ہوئی تھی، پورا ہاتھ بھی نہیں کٹا ہے. ایک منظر ایسا بھی آیا کہ یہ بچہ تلوار لے کر بار بار آگے کو بڑھتا تھا، یہ ہاتھ لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا جو بغل کی چمڑی سے لگا ہوا تھا. پھر بیچ میدان میں اس بچے نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا اور کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے رب کی رضا میں خلل اندازی پیدا کرتا ہو. میں مولا کی رضا کے لیے یہاں پر ہوں اور یہ مجھے خلل اندازی پیدا کر رہا ہے. میرے عزیزو، انہوں نے تو اپنے جسموں کے حصوں کو الگ کر دیا جو مولا کی رضا کے لیے خلل اندازی پیدا کرتے ہوں.